اب آئیے، اب ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ طلاق دے دی جاتی ہے، ایک جھٹکے کے اندر کھٹ 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 3 باتوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ رائٹ ایکسرسائز کر لیتا تینوں، اس کے بعد پھر ایک طریقہ نکالا جاتا ہے کہ حلالہ کر لو تو یہ پھر سے تمہاری نکاح میں آ سکتی ہے۔ مطلب ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 گن لیا جاتا ہے، جبکہ دینا نہیں چاہیے ایسی طلاق۔ 3 گننے کے بعد بولا تھا کہ اب طریقہ یہ کہ اب کیا کرو کہ تمہیں حلالہ کرنا ہوگا۔ اب حلالہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں، اور میں جس حلالہ کی بات کر رہا ہوں وہ مروجہ حلالہ ہے، ایک کسٹمری حلالہ ہے، ایک ہیلے والا حلالہ ہے، یہ شریعت کا بتایا ہوا حلالہ نہیں۔ شریعت کا جو حلالہ ہے وہ کیسا پہلے بتا دیتا ہوں۔ شریعت میں جو حلالہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو شریعت کے مطابق مختلف مراحل میں 3 طلاقیں دے دے۔ پہلے مرحلے میں طلاق دیا، اس کی عدت گزری، اس کے بعد واپس لیا، پھر عدت گزری، اس کے بعد واپس لیا، 3 مرحلے میں بالکل شریعت کے مطابق طلاق دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بیوی، چونکہ 3 کے بعد تو پرماننٹلی اس پر حرام ہو گئی، اس کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے، پھر وہ شوہر مر جاتا ہے یا وہ شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے، وہ بھی شریعت کے مطابق دے رہا ہے، دے دیتا ہے، اور پھر بعد میں اس کے لیے کچھ مہینے، کچھ سال، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر یہ 2 میاں بیوی اگر ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں۔ یہ ہے شریعت کا حلالہ۔ اب ہمارا حلالہ جو اس کو میں کہہ رہا ہوں مروجہ حلالہ، کسٹم کے اعتبار سے ہم نے جو حلالہ بنا لیا وہ حلالہ یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ جب تک کہ وہ عورت پھر دوسرے سے نکاح نہ کر لے وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، تو اس کا معنی ہے پرماننٹ نکاح کی نیت سے نکاح ہو، پرماننٹ وہ رہنے کی نیت سے وہاں جائے، اس کے بعد یا تو شوہر مر جائے یا تو کوئی ایسے سنگین اختلافات کھڑے ہو جس کی بنیاد پر وہ دوسرا شخص کو طلاق دے دے، پھر اس کے بعد زندگی کسی مرحلے میں اس کو ہوش آتا ہے، پھر اس کو بھی ہوش آتا ہے، پھر دونوں ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے ایک ہیلا بنا لیا۔ ہیلا کیا ہے؟ ایک مجلس میں 3 بار بول دو طلاق طلاق طلاق، اس کے بعد پھر یہ بولتے حرام ہوگی، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب ایک کانٹریکٹ میرج ہوگا، اور اس میں ہوگا یہ کہ پھر ہیلے سے یہ کیا جائے گا کہ ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے میری بیوی سے نکاح کر لیجیے۔ مطلب جو بیوی تھی جس کو میں نے اپنے غصے میں، ماں کے بولنے پر، بہنوں کو ستانے کی وجہ سے، کپڑے نہ دھونے کی وجہ سے، پانی نہ پلانے کی وجہ سے، بکریوں کو چارہ نہ ڈالنے کی وجہ سے، میری ایک بات نہ سننے کی وجہ سے، ایک بار میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو میں نے بیوقوفانہ انداز سے چھوڑ دیا ہے، تو لہٰذا آپ کرم فرمائیے مجھ پر اب، اور اس سے ایک شادی کر لیجیے۔ آپ شادی کی مدت یہ ہوں گی کہ مہر وہ سب طے کیجیے، پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا اس شادی کا، اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھیے۔ یہ طریقہ سن کر بھی آنکھ پہ کاٹے آتے ہیں۔ آپ اپنے پاس رکھیے، اور ایک رات گزارنے کے بعد جب وہ عمل ہو جائے جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کے بعد میں پھر آ جاؤں گا صبح، اور اس کے بعد 1 رات یا 2 رات یا 3 رات جو بھی طے ہوگا، اور میں آ کر پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ طلاق دے دیجئے۔ پھر آپ میرے کہنے پر جو پہلے سے پری پلان ہوگا، آپ ایک طلاق نامہ لکھ دیں گے، پھر وہ طلاق کے بعد اس کے کچھ دن بعد عدت وہ گزاریں گی، اور عدت گزارنے کے بعد میں واپس اس سے نکاح کر لوں گا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کو ایک غیرت مند انسان قبول کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ ایس ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی نا کسی انسان کے پاس، قبول نہیں کر سکتا اس۔ اور اس پاکیزہ دین کے اندر ایسا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں 1 دن یا 2 دن کے لیے اپنی بیوی کسی کے بعد چھوڑا جائے، اور یہ کہ غلطی تم کرو اور سزا اس کو دو تم۔ یہ کام نہیں تھا شوہر کا کہ پہلے سوچ کر ہی کرتا، اور اللہ رحم کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس حلالے کی، یہ جو مروجہ حلال ہے نا، اپوائنٹڈ، پہلے سے پری پلان سب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حلالہ کیا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ اتنا بہترین طلاق کا طریقہ شریعت کے دینے کے بعد اگر کس کو یہی طریقہ پسند ہے، تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ غیرت مند انسان سوچ کر بھی آنکھ پہ کاٹے کھڑے تھے کہ اپنی بیوی کو کانٹریکٹ کے طور پر کسی کے پاس بھیجنا، خرچہ وہ اٹھا رہا ہے شادی کا، اپنی بیوی کی شادی میں شریک ہے، اندازہ لگائیے اس کا، پھر وہ مہر طے کر رہا ہے، وہ مہر دے رہا ہے، پھر وہ جا رہی ہے اور پھر اس کو قبول بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ شریعت کا طریقہ ہے حلالہ۔ یہ حلالہ نہیں، یہ شریعت نے دیا۔ سورہ بقرہ میں جو حلالہ ہے وہ یہ حلالہ ہے، طلاق دے دے 3 سٹیپس میں، اس کے بعد وہ نکاح کر لے، پھر کبھی وہ شوہر مر کھپ جائے یا اس سے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کا ہے، یہ پہلے سے پری پلان چیزیں نہیں ہیں یہ۔ لیکن آج اس کو ہم نے عام کر دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلالہ کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا اور کہا؟ آپ نے فرمایا اور کہا، کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے؟
کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ؟ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ کرائے کا سانڈ کیا ہے؟ سانڈ سمجھتے نا، وہ بیل جو ہوتا ہے جو ایک رکھا جاتا ہے، اور جب انسان گائے یا بھینسیں بہت پال لیتا ہے تو ان کی ظاہر سی باتیں وہ اندر ہوتی ہے، صرف دودھ دیتی ہے، ظاہر سی باتیں وہ سب جو ہے مؤنث ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے، تو پھر ایک سانڈ لایا جاتا ہے تاکہ وہ ان بھینسوں کے ساتھ، ان بکریوں کے ساتھ، ان جو ہے جانوروں کے ساتھ رہے، تاکہ ان سے نسلیں آگے بڑھے، بچے پیدا ہو۔ تو جب وہ سانڈ لایا جاتا ہے تو کرائے سے لایا جاتا ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو پالتا ہے اس کو مشقت ہو، کچھ پیسے لیتا ہے اس کے بدلے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، تو کہا حلالہ نکالنے والا جو ہے وہ کرائے کا سانڈ ہے، وہ جس کو وہ لاتا نا اپوائنٹ کر کے اپنے بیوی کے پاس۔ اور حالت تو یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے، معلوم آپ کو، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف جائیے، آپ نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی، پہلے طلاق کا طریقہ ہم نے سیکھا نہیں، ایک مجلس میں دے دی، اس کے بعد سینٹرز کھلے ہیں، وہاں جا کر جو اللہ کے رسول حدیث فرمائے نا، حدیث ہوا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں پورے، کون سا چاہیے بولتا ہے حلال کرانے والا، کون سا چاہیے تو وہ بولتا ہے ہاں یہ والا چلیں گا۔ ہوا نہیں ہوا کرائے کا سانڈ، ہوا نہیں ہوا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق تم خود چن کے لاتے ہو اپنی بیوی کے لیے، اس کو کرائے کا سانڈ ہے وہ۔ سننے میں بہت برا لگتا ہے، لیکن آج حالات کیا ہے آپ دیکھیے، حلالہ سینٹرز کھلے ہیں، بھائی آپ 3 طلاق دیجئے، ہم آپ کو رجوع کرائیں گے۔ کیا ثواب کا کام ہے بھائی، میرے اپنے بچے ہیں 4-5 سانڈ بنا کے رکھا ہوں، سب کو بٹھا کے رکھا ہوں، دیکھو کون سا چوائس کرو، یہ کر دیں گا تمہارے لیے حلال۔ پھر وہ اپوائنٹ کر رہی ہے، یہ والا چلیں گا، پھر اس کے ساتھ وہ گزار رہی ہے کچھ راتیں، پھر اس کے بعد یہ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ صرف سوچئے تھوڑا ٹھنڈے ذہن سے۔ کبھی کبھی برا لگتا ہے، ایسا کیسا بولتے رہیے، فلاں تو بولتے جائز ہے، فلاں ہے، میں وہ سب نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک خاموشی میں ایک اندھیرے کمرے میں جا کے سوچئے، کوئی انسان یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ 1 منٹ کے لیے دوسرے کمرے میں بند رہے؟ تم خود کرتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ دیکھو طلاق کے طریقے نہیں سیکھنے سے کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اس کو تو نکاح سے پہلے بتانا چاہیے، ورنہ یہ سب ہو رہا ہے سماج میں۔ اب حلالہ کراتے ہیں مروجہ، شریعت کا حلالہ الگ ہے، یہ وہ حلالہ جو کسٹم رسمی بنا دیا ہے ہم نے بہرحال۔ اسی طرح جو ہے ایک ساتھ جو ہے جو 3 طلاقیں جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے اگر ہم نہ دیں اور شریعت کے مطابق ایک ایک کر کے دیں تو یہ پورے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، حلالے ولالے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے مطابق اگر طریقے اختیار کریں انشاءاللہ یہ طریقہ، یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اب تیسری اسٹیپ طلاق،